راولپنڈی میں اینا جاوید قتل کیس میں پیش رفت، دونوں گرفتار ملزمان کے لاہور میں ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ۔ راولپنڈی پولیس کا تفتیش کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ، قانونی ماہرین خصوصی پولیس ٹیم سے مشاورت اور معاونت کریں گے۔ مقتولہ کے گرفتار شوہر اور ملازم کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہنا جاوید گھریلو پریشانی کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ہنا کو ممکنہ طور پر نیند کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتولہ کے بھتیجے سارم کی سماعت سے گفتگو، کہا ہنا جاوید کا قتل تمام عزیز و اقارب کے لیے بڑا دھچکا تھا، کسی کو جھگڑے کا کوئی گمان نہیں تھا۔ پولیس کی تفتیش پر مکمل اعتماد کا اظہار، ملزمان کے کیفر کردار تک پہنچنے کی توقع کا بھی اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر ابتدائی اعتراض عائد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں رجسٹرار آفس کے اعتراض عبوری نوعیت کے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے اعتراضات دور کر دیے۔ بیرسٹر گوہر نے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست رجسٹرار آفس میں جمع کرا دی۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کا بے مثال کردار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبنہ حرمت دوبارہ کھولنے پر بات چیت، تنازع کے فوری خاتمے پر زور، سپہ سالار ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی، اسپیکر باقر غالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ علاقائی امن و تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر سے ملاقات میں اہم پیش رفت، اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے درکار اقدامات پر بات چیت، میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ امید ہے اسی رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیرپا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا ایرانی صدر نے کھل کر اپنے نقطۂ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا۔ گفتگو کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں تناؤ اور آگے بڑھنے کا راستہ تھا۔ معلومات بتاؤ انعام پاؤ، امریکہ کی آفر، پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان۔ محکمہ خارجہ کی فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی، سر فہرست خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبدالحی اور سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا لشکریان کا نام بھی شامل۔ ایران کے خلاف فوجی محاذ معاشی جنگ میں تبدیل، تہران سے منسلک 60 اداروں، افراد اور جہازوں پر پابندیاں عائد، ایران کو بعض ترسیلات زر کی اجازت دینے والے عمومی لائسنس معطل، ممالک کو نشاندہی کردہ سرگرمیاں بند کرنے کے لیے واضح ڈیڈ لائن، کارروائی نہ کرنے پر یک طرفہ ایکشن کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، ہوا بازی اور بحری شعبوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان کمپنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ایرانی تیل کی منتقلی میں ملوث ہیں، ان میں یو اے ای، چین، سنگاپور اور یورپ کی کمپنیز شامل ہیں۔ ایران کی فوجی اور جوہری سرگرمیاں ختم کرنے کا عمل جاری رکھیں گی۔ ایرانی معیشت و فوج تباہی کے بھنور میں پھنس چکی، ہر میدان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، اپنی مقبولیت سے متعلق سروے کو جعلی قرار دیا، کہا جعلی سرویز کے پیچھے انتہا پسند ڈیموکریٹس ہیں جن کا مقصد ریپبلکنز کا حوصلہ توڑنا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈالیں۔ حقیقی رائے شماریوں کے نتائج انتہائی شاندار ہیں۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کر دیا، بولے تہران نے حد سے تجاوز کیا تو وہ سب کریں گے جو ضروری ہوگا۔ اس وقت معاشی دباؤ ایران کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ پیٹ ہیگسیت کا مخصوص نوعیت کے ہتھیاروں اور گولہ بارود سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز، صحافی کو جھاڑ پلا دی، بولے احمقانہ سوال ہے، کبھی جواب نہیں دوں گا۔
امریکہ ہماری مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا، پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر معیشت کی للکار۔ اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے امریکہ اب اس حال میں نہیں رہا وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو محدود کر سکے۔ ایران کے تجارتی شراکت داروں نے واضح کر دیا کہ وہ اب امریکی بیانات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی بولی، حکومت کا عزم مزید پختہ، ماضی کی طرح اس بار بھی مشکلات سے نکل آئیں گے۔ مشرقی وسطی کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا مشرقی وسطی کے بحران کے سفارتی حل پر زور، کہا تنازع فلسطین مشرقی وسطی کا بنیادی مسئلہ ہے، آزاد فلسطینی ریاست کا جلد از جلد قیام ضروری ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کا ایران کے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور، آبِ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی یقینی بنائی جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر کی ملاقات کا اعلامیہ جاری، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعلان، مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری پر اظہار تشویش۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، حنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہولناک انکشافات، مقتولہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، سانس رکنے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں خون بھر گیا تھا، لاش سے حاصل نمونے فورینسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ حنا جاوید کی موت کی وجہ کا واضح تعین نہ ہو سکا، تحقیقات کا دائرہ وسیع، پولیس گرفتار ملزم شوہر اور گھریلو ملازم کو لے کر لاہور پہنچ گئی، ڈی این اے اور پولیگرافک ٹیسٹ کروائے جائیں گے، ملزمان کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر کل عدالت پیش کیا جائے گا۔ حنا جاوید کا قتل، اسپیکر قومی اسمبلی کی معاملہ انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کو دیکھنے کی ہدایت، کہا کیس کی نگرانی کے لیے ویمن کوکس کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا، وزیر قانون کو ضروری معاونت کی ہدایت، اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ راولپنڈی کے پرسکون علاقے لال کرتی کے خاموش گلیوں میں پوشیدہ ایک ایسا تاریک سچ جس نے قانون، انصاف اور انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ شروع سے ہی اس واقعہ کا جو حقیقت تھی اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملزم جو ہے وہ پڑھا لکھا شخص ہے اور ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ پروفیسر کی نوکری جو ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اکثر تو ہمیں جو تشدد کا سامنا دیکھنے کو ملتا ہے وہ لوگ ہیں جو خود سے نفسیاتی ہیں۔ جو صحیح ورڈکٹ دے گا وہ ہماری پولیس فورس دے گی، وہ ہمارے انویسٹیگیٹو فورسز دیں گے، وہ ہمارے کورٹ آرڈر سسٹم دیں گے۔ حنا جاوید کو انصاف دو، سما کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ راولپنڈی کے لال کرتی میں ہنسی کھیلتی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش، حنا جاوید کے بے رحمانہ قتل نے قانون، انصاف اور انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا گھریلو تشدد کی داستان مقتولہ کے شوہر کے ماضی سے جا ملتی ہے؟ قانون سے گرفت سے بچنے کے لیے خودکشی کا ڈرامہ کب منطقی انجام کو پہنچے گا؟ کیا متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا؟ کیس کے ہر پوشیدہ پہلو پر قانون دانوں، ماہرین نفسیات اور تفتیشی امور کی تفصیلی بات چیت۔ ہری پور میں زیادتی کا شکار 5 سال کی بچی کی نماز جنازہ ادا، سینکڑوں افراد کی شرکت، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ گرفتار 3 ملزمان کا بچی سے زیادتی کا اعتراف، دیگر 2 ملزمان کی تلاش جاری۔ گزشتہ رات بچی کی لاش یونیورسٹی روڈ پر ویئر ہاؤس سے ملی۔ میر رضا کیس، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم، جسٹس عمر سیال سربراہی کریں گے۔ سندھ حکومت نے TORs بھی طے کر دیے۔ کمیشن 30 روز میں رپورٹ اور سفارشات سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ میر رضا کے اہل خانہ کا جوڈیشل کمیشن پر اعتراض، اقدام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے فریقین سے 31 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ تحریری حکم نامہ جاری، پولیس کی موجودہ تفتیشی ٹیم سے مزید تحقیقات نہیں کروانا چاہتے۔ میر رضا کے والد کا تحقیقاتی ٹیم پر عدم اعتماد، وفاقی تحقیقاتی اداروں پر مشتمل GIT تشکیل دینے کا مطالبہ۔ سماعت سے گفتگو میں کہا سندھ حکومت پر 2 مرتبہ بھروسہ کیا، کہیں نظر نہیں آ رہا کہ صوبائی حکومت ہمارے ساتھ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول بھی 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔
آزاد کشمیر کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ نون لیگ نے اسپیکر کے لیے چودھری طارق فاروق اور پیپلز پارٹی نے چودھری قاسم مجید کو امیدوار نامزد کر دیا۔ اسپیکر کے لیے پولنگ دن 2 بجے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے 3 بجے ہوگی۔ تیاریاں مکمل۔ ٹرمپ انتظامیہ کی تقریباً 2 لاکھ غیر ملکیوں کے B1 اور B2 ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اقدام ملکی تاریخ میں ویزوں کی سب سے بڑی منسوخی ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق کارروائی میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تعاون سے کی جائے گی۔ ویزوں کی منسوخی کا مطلب یہ نہیں کہ متاثرہ افراد کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جن افراد کی پناہ کی درخواستیں زیر التوا ہیں ان کی حیثیت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ 18 ماہ کے دوران تقریباً 1,75,000 ویزے منسوخ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت شہر عمارتیں اور گلیاں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ روضہ رسول کے خوبصورت ماڈلز کی نمائش۔ نبی آخر الزمان سے عقیدت کا بھرپور اظہار۔